اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، بہترین عمل کون کرتا ہے، سوسائٹی میں معاشرے میں اچھا کردار کون چھوڑ کے جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اس غلام کی روح قبض کرنے والے ہیں تھوڑی دیر تک۔ تو سرکار نے فرمایا تیرا بلاوا آ گیا میاں، کوئی پریشانی نہیں اس صحابی کو کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، قبر کے دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، ہوا نہیں جاتی، بالکل نہیں جاتی، اس کے لیے جس نے قبر کو کبھی یاد ہی نہیں کیا، جو سارا دن بندہ ہی راضی کرتا رہا، کسی کا ولیمہ، کسی کا جنازہ، کسی کو فاتحہ، فقط اللہ کے لیے نہیں، بندوں کے لیے سارا دن یہی کام کرتا رہا تو قبر میں اندھیرا تو نظر آئے گا۔ لیکن جس نے دنیا سے چھپ چھپا کے رات مصلی پہ بھی عبادت کی اور مٹھی میں بند کر کے کسی غریب کو نذرانہ دیا، تو آپ یقین کریں کہ اس کو تو پھر ماں پردیس سے آنے والے پتر کا اتنا زیادہ استقبال نہیں کرتی جتنا بندہ مومن کا رب کی رحمت قبر میں استقبال کرتے۔ حضور نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، کھڈا تو کسی اور کے لیے ہے، فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو قرآن مجید کے ساتھ جب دلچسپی ہوتی ہے، جب ذوق ہوتا ہے، امام راضی نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا بھائی تھوڑی دیر کے بعد تیری روح قبض ہو جائے گی۔ ان کو کوئی پریشانی نہیں، بڑے مطمئن رہے، بڑے مطمئن، مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایمی کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے۔ وہ مطمئن ہیں، وہ تیار بیٹھے تھے، بالکل تیار۔ ہلکی سی بات عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت آ گیا ہے، بس آپ مجھے وہ کام بتائیں جو میں کرتا ہوا دنیا سے جاؤں تو رب کریم میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے، یہ آپ بتا دیں۔ نہ دوڑ کے گھر گئے، نہ کوئی وصیت لکھنے گئے، وہیں بیٹھے، حضور حکم کر دے کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جا قرآن کے صفحے اٹھا کے لا، تو بیٹھ کے پڑھ اور میں تجھے پڑھاتا ہوں۔ فرمایا قرآن مجید سیکھتا سکھاتا دنیا سے جا، رب بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ آپ یقین کریں نوجوان زندگی بتا لیتے ہیں اپنی، لیکن مسلمان ہوتے ہیں نا، اندر ایمان تو ہوتا ہے، تو پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں دل کرتا ہے قرآن پاک پڑھنے، طبیعت چاہتی ہے قرآن پاک پڑھنے۔ اگر انہیں وقت پہ سکھا دیا جائے، ان کی توجہ کرا دی جائے، ان کا پیار ڈالا جائے۔ جب ہماری طبیعت ہوتی ہے نا لیکچر دینے کو، تو پھر ہم گھر کے اندر آ کے لیکچر شروع کرتے ہیں بچوں پہ۔ ہم کہتے ہیں تم نماز نہیں پڑھتے اس لیے میری روزی میں برکت کوئی نہیں، تم سویرے قرآن مجید نہیں کھولتے تو ساری بے برکتی۔ ہمارا پروگرام بن جاتا ہے نا لیکچر دینے کا، شروع ہو جاتے۔ حالانکہ اس طرح نہیں بچے قرآن مجید پڑھیں گے، اس طرح تھوڑی نماز پڑھیں گے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مصلی بچھا لیں گھر میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ نفل گھر میں بھی پڑھا کرو، اپنے گھر کو قبرستان نہ بنا لینا۔ یہ مشکات میں موجود، سرکار کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر بھی تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ادا فرماتے تھے اور ساری رات کھڑے رہتے تھے۔ حضور نے لوگوں کو سمجھایا تھا، پہلے لوگ کسی عقیدے کے قائل ہی نہیں تھے، محبوب نے سمجھایا کہ دنیا مختصر ہے۔ حضور نے بتایا کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے جو قبر ہے اس کو صرف ایک پہلو نہ سمجھ لینا، وہ گڑھا بھی ہے دوزخ کا، لیکن وہ جنت کا باغ بھی ہے۔ نبی پاک نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، تعلیم دی، سمجھایا کہ تم ایک نظریاتی زندگی گزارو، فقط یہ 50-60 سال ہی کل زندگی نہیں،
یہ تو تمہیں بھیجا گیا ہے کام کرنے کے لیے، کاشتکاری کرنے کے لیے، مرنے کے بعد تم نے اس کاشتکاری کا پھل کاٹا۔ تو اب یہ تعلیم اتنی راسخ ہو گئی لوگوں کے دلوں میں، اور صرف لوگوں کو نہیں سمجھایا، وہ ہمارے یہاں پیران عظام یہ کرتے، لوگوں کہتے ہیں فقیر ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ، لوگ فقیر ہوتے جاتے ہیں اور پیر صاحب امیر ہوتے جاتے ہیں، وہ مالدار ہوتا جاتا ہے، لوگوں کو فقر کا سبق پڑھاتا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو جب یہ کہا نا کہ زندگی چند روزہ ہے، تو یہ تعلیم لوگوں کو تو دی، لیکن اپنا حال یہ تھا، ایک وقت روٹی کھائی اور 3 وقت فاقہ کیا۔ محبوب نے چٹائی پر آرام فرمایا، حضور موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے، موٹے بانے پہ، اور یہ تو عمر فرماتے میں تبن سخت تھا، لیکن حضور کی کمر پر جب میں نے چارپائی کے نشان دیکھے تو میں رو پڑا۔ یا رسول اللہ، اللہ کے دشمن اتنی موج میں ہیں اور آپ تو حضور نے، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کی پیار میں کو رو رہا ہے تو بندہ کہے کوئی نہیں بس حالات ایسے، نہ محبوب نے نظریہ بیان کیا، نظریہ فرمایا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ تھوڑی سی دنیا میں آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی سی مشکل دیکھیں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ تو حضور تعلیم دیتے، سمجھاتے، قائل دلیل دیتے، لوگوں کو سمجھ آتے، اور وہ پھر شعور اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، یقین، علم الیقین تک سے شروع ہو کر عین الیقین تک پہنچا اور حق الیقین تک پہنچا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں جب موجود تھے نا، تو جنت کی باتیں سن سن کے، وہ تعلیم لے لے کے، قلبی واردات اس طرح کی ہو گئی تھی کہ میدان احد میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہہ رہے تھے نہ ادھر جاؤ، ادھر واپس آؤ، مجھے تو احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو تعلیم کا کچھ نہ تھوڑا سا سیکھنے کا ماحول بنائے۔ ہمارے ہاں الجھنیں بہت زیادہ ہیں، ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو ہر وقت ذہنی کشمکش کا شکار رہتی، ایک تناؤ ہے، ایک الجھاؤ ہے۔ میں گزارش کرتا رہتا ہوں بزرگوں سے تو نہیں، جو دوست احباب ہیں علماء کی جماعت میں، کہتا ہوں کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کی جائے، لوگوں کو ذہنی آسودگی کا موقع میسر آئے، انہیں پتہ چلے کہ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے، ہمارے جو وہ عادے کے نا حسد بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی درجنوں احادیث موجود ہے، اور اس کے ہر پہلو پر حضور نے ہمیں سبق دی، بغض پر، جھوٹ پر، بدی پر، خیانت پر، رزق حلال کے فضائل پر، محبت پر۔ یہ جو ہمارے مسائل ہیں، ہم اگر حضور سے سیکھ لیں، ایک جنگ بنی رہتی ہے گھروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، آپس میں، دفتروں میں، کٹھے بیٹھنے والے لوگوں میں، حتیٰ کہ دینی ماحول میں بھی اگر چند لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ آپس میں چیزیں دلوں میں موجود رہتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم حضور سے سیکھیں، کشادگی پیدا ہو، دل بڑے ہو۔ تو نبی پاک نے اپنے لیے بطور معلم کا لفظ اعزاز کے طور پر حضور نے بیان کیا، اور دوسرا حضور نے فرمایا میں نا اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے دنیا میں آیا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کوئی اچھی بات کرنا، بہت سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، اور آج کل تو سارے لوگ یہ اچھی باتیں کرتے ہیں، پر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کرتے دوسروں کے لیے، اور جتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری اچھی باتیں دوسروں کے لیے۔ اگر وہ اچھی بات جو ہم کر رہے ہیں صرف وہ والی کریں نا جس پر ہم عمل کرتے، تو جو تبلیغ عمل سے ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے، اس پہ وسعت ہو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اچھی بات نہیں کی، آپ توجہ کریں گے میری بات پر، حضور نے صرف ایسا نہیں کہ ایک اچھی بات محبوب نے کر دی، حضور نے وہ والی اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔
ایک ہوتا ہے روٹین میں کوئی خیر کی بات کرنا، اور ایک ایسی بات کر دینا کہ پھر گنجائش باقی نہ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ خیر کی باتیں کی ہیں کہ مزید پھر گنجائش ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں مصیبت بن گئی ہے نا کہ ہم نے وہاں سے بھی سیکھنا ہے دانش، وہ ہمارے اسکولوں کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول بھی لکھ دیے۔ تو میں کہتا ہوں کیا احادیث ساری یاد ہو گئی تھی بچوں کو؟ قرآن مجید کی آیات یاد ہو گئی تھی؟ اور کیا کوئی ایسی بات تھی جو حضور نے بیان نہ کی ہو، جو آپ کو ادھر ادھر جانا پڑا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکمیل کر دی اخلاق عالیہ، بلندی اخلاق، جہاں تک جا سکتے تھے وہ ساری چیزیں حضور نے ہمیں دی ہیں۔ اخلاق کی کوئی ایسی بات نہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہو، اور وہ باتیں ہمیں یاد بھی ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تقریریں، میں آج کل یہ دیکھتا ہوں کہ آپ آ جائیں، آپ یہاں بھی بیان کر دیں، آپ تھوڑا وہاں بھی کر لیں، تھوڑا وہاں بھی کر لیں۔ تو میں یہ اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ اگر تو تقریریں ہیں فقط کانوں کی لذت کے لیے، پھر تو سارا دن سنو، اور اگر عمل کے لیے ہے نا تو پھر میرا خیال ہے 20 منٹ اگر کسی نے کوئی بات سن رکھی ہے تو عمل کے لیے کافی ہے، وہ عمل کے لیے کافی ہے۔ وہ بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص نے کسی مولانا سے سن لیا تھا، بعض اوقات لوگ کھیتوں میں قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے پیشاب کرنے، تو کہا سخت جگہ پہ پیشاب نہ کرو، وہ اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹے پلٹ کر کپڑوں پہ نہ آئے۔ تو اس بیچارے نے وہ مسئلہ سن لیا، وہ سنانے والا نہیں تھا نا عمل والا تھا، اس نے پھر نہ اپنی رومال میں ریت باندھ کے کندھے پہ رکھ لی، جہاں اسے قضائے حاجت کا موقع آتا وہ پہلے ریت رکھتا، اس میں وہ پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں کو۔ تو کسی نے کہا چل دوبارہ محفل میں جانا ہے، کوئی سننا ہے، تو کہنے لگا نہ بھائی بس، وہ جو ایک مسئلہ سنا تھا اس کے لیے کندھے پہ ریت اٹھائے پھرتا ہوں۔ یہ ایک سادی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے ہے، اگرچہ آپ ہنسے پر سمجھنے کے لیے ہے نا، کہ جن کا عمل کرنے کا مزاج تھا وہ تو یہاں تک تھے، اور جن کا خیال جی کہ اب ویکھیا ساڈی محفل ہوئی، پھر راتی پھر آ مزہ گیا ہے، او ہو کیا آپ نے اور میں نے یہی تو کام کیا ہے۔ نبی کریم نے بلند اخلاق سکھائے۔ ایک حدیث اگر میرے ملک میں نافذ ہو جائے نا، ایک بس، تو سارے مسئلے حل ہو۔ ایک بات، اور لمبی چوڑی نہیں، حضور کو جو اللہ نے جواب میں الکلم عطا فرمائے ان میں سے ایک بات، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن وہ ہے۔ اتنی بڑی بلند اخلاق کی بات ملے گی نہیں آپ۔ فرمایا میرا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہو۔ نو ختم ہو گئی بات۔ آج کے بعد زندگی میں یہ ایک بات طاری کر لو، ایک صرف، کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے، کوئی ملاوٹ ہوگی، کوئی آدمی غلط چیز بیچے گا، کوئی غلط چیز بنائے گا، کوئی خرابی پیدا ہوگی، کیوں کہ اس نے نا، میں دکان پہ ایک دفعہ کپڑے خریدنے کے لیے بیٹھا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے پیر صاحب یہ لے لیا تو میں بھی پایا ہے۔ میں کیا سارے نو یو دیا کر جڑا آپ پالا ہے۔ دیکھو نا یہ کیا بات ہوئی، آپ کو پہچان ہے نا کہ یہ کپڑا ٹھیک ہے تو آپ باقیوں کو خرید، آپ مارکیٹ سے لے کے ہی وہی آئیں گا جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے۔ کیوں ہم اس طرح کا کام پر کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ یہ غیر نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کو آپ ملاوٹ والی چیز کھلائیں اور بیماریاں آپ کے گھر نہ آئیں؟ داتا گانی بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کا مرید تھا، 4 دن پیر صاحب کے پاس آیا تو بعد میں خود پیر بن گیا، خود پیر بن گیا۔ وہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی نے دیکھا آ نہیں رہا، مرید اولاد ہوتے ہیں، ان سے پیار ہوتا ہے، ان کو اہمیت دی جاتی ہے، اور بعض اوقات غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اہمیت دی گئی یار نظر نہیں آ رہا، آپ نے سوچا شاید بیمار ہو گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی خود گھر تشریف لے گئے۔ حضرت جنید بغدادی جن کا ولیوں میں اس طرح مقام ہے جس طرح حضرت جبریل امین کا فرشتوں میں مقام ہے، اتنا بڑا، چل کے گھر گئے اور جا کے کہا السلام علیکم، کہتا جی وعلیکم السلام، تو آتا کیوں نہیں؟ تو مجھے اب آپ کی ضرورت ہی نہیں، میں اب خود بڑا پرہیزگار ہوں،
مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کو اپنا بڑا مانوں، میں خود بڑا پرہیزگار ہوں۔ فرمایا ہوا کیا؟ کہنے لگا جی رات جب میں سوتا ہوں تو 2 فرشتے آتے مجھے براق پہ بٹھاتے اور جنت کی سیر کراتے، براق پہ بٹھاتے اور اللہ اکبر جنت کی سیر کراتے۔ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم، دیکھو تو صحیح، آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے۔ اور رائے پوری کہنے لگے وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوت گویائی ہم نے، وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے، بولنے لگے تو وہ ہم پر ہی برس پڑے۔ کہنے لگا جی اب تو میں اللہ خیر کرے بڑا اونچا اڑ رہا ہوں، آپ کبھی گئے جنت میں؟ آپ مسکرا پڑے، فرمانے لگے بیلیا آج جب جنت میں جائے تو ذرا لا حول ولا قوت بھی پڑھ لینا، آج جب جنت میں جائے تو ذرا وہ بھی۔ وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے پڑھ لوں گا، اٹھ کے ملا بھی نہیں، حضرت واپس آ گئے۔ رات کو خواب آئی، جنت میں جانے لگا تو خیال آیا جناب جنید بغدادی نے کہا تھا پڑھ ہی لوں، پڑھنے لگا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آنکھ کھلی تو روڑی کے ڈیر پہ بیٹھا تھا، روڑی کے ڈیر پہ بیٹھا تھا۔ وہ جو بھاگ رہے تھے ان سے پوچھنے لگا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو خواب میں؟ تو کہنے لگے شیطان کے مختلف روپ تھے، تو اصل میں حضرت جنید کے پاس زیادہ آنے جانے لگا تھا تو اللہ کے قریب ہونے لگا تھا، تو ہم نے چکر چلا کے تجھے وہاں سے روکا، تو بیوقوف ہے سمجھ نہیں آئی۔ اب رونے لگا جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، حاضری دوں تو کس منہ سے دوں، اب میں کیسے جاؤں اس کی بارگاہ ناز تک، کس طرح حاضری دوں؟ گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ لیکن جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوا حضرت جنید نے آنکھ اٹھائی اور مسکرائے، فرمایا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ لاہور تو پڑھ لینا، فرمایا آ جا، اللہ والوں کے دروازے بند نہیں ہوا کرتے۔ میرے گاؤں کا ایک موچی ہے، جوتے گانٹتا ہے، اس شخص نے 4 بیٹیاں بیائی ہیں جوتے گانٹے، اور میرے ابا جی بتایا کرتے تھے کہ جن دنوں نا ڈھیلا چونی جوتا گانٹنے، اب تو جوتے کوئی گنڈواتا ہی نہیں، اب تو گانٹنے کا رواج نہیں، اب تو بچے نہیں لیتے، تو جوتا گانٹنے کے لیے جب اس کو دیتے تھے تو چونی اگر اس کی ہوتی تھی نا تو اس کو کہتے تھے نا روپیہ تو رکھ لے، تو کہتا کیوں رکھوں جی، میری چونیاں تو میں نے چونی لے لی، اور ناراض ہو جاتا تھا۔ 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے اس نے، پھر اللہ نے اسے عمرہ بھی کرایا، اور آج بھی وہیں بیٹھا ہے۔ تو میں جب گاؤں جاتا تو میں کہتا ہوں چاچا میں تیرے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے، تو مجھے کہتے ہیں پتر میرا تو منہ بھی نہیں تو گیا میرے ساتھ فوٹو، تو میں کہتا ہوں یار تو ایک انسان ہے۔ نہیں، حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کی مسجد شریف میں نماز پڑھی تو ایک شخص کو نا چھینک آئی، یہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے، تو میں نے نماز میں کہہ دیا یرحمک اللہ، یہ چھینک آنے کا جواب ہوتا ہے، میں نے یہ نماز میں کہہ دیا، تو بہت سارے لوگ مجھے گھورنے لگ گئے، کچھ نے اپنے ہاتھ بھی مارے زانو پر کی، یہ کیا کر رہے ہو، نماز میں بول رہے ہو؟ فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی اور یہ لفظ ہے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرمانے لگے قسم اللہ کی میں نے حضور سے بہتر سمجھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ فرماتے ہیں نہ حضور نے مجھے مارا نہ ڈانٹا، بلکہ جس طرح ایک بچے کو گویا ٹریٹ کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ حضور فرمانے لگے اللہ کے بندے نماز میں کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے، صرف اللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے، اس کے اسماء کا ذکر کرنا چاہیے یا قرآن پاک پڑھنا چاہیے، نماز میں کوئی اور کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ دینی مسئلہ سمجھاتے ہیں تو اتنا ان کے مزاج میں تلخی ہوتی ہے بعض اوقات، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کی طبیعت اتنی کرخت ہوتی ہے، بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور حاجی صاحب اس کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اس کو کھڑا کر رہے ہیں تو یوں کندھے سے ہلا کے تینوں آج تک نہیں پتا نماز ہے کہ یا دین سکھا رہے، یہ اخلاقی رویہ دین سکھانے کا، یہ لب و لہجہ دین سکھانے کا، قطعاً ایسا کوئی کام نہ کریں۔ میں تو یہ مدارس کے اساتذہ سے بھی کہتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں نبی پاک نے کبھی کسی کو نہیں مارا، آپ بچوں کو ڈانٹے کریں کچھ، لیکن وہ رویہ آپ اختیار نہ کریں جس کی دین اجازت نہیں دیتا۔ تو اخلاقیات میں ان چیزوں کا ضرور خیال کریں۔ ایک روایت اور عرض کر دوں آپ کو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد احد میں شہید ہو گئے تھے، میرے ذمہ بہنوں کا بوجھ بھی تھا اور قرضہ بھی تھا،
اللہ کے محبوب علیہ السلام نا مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں میرے اوپر کرم نوازیاں فرماتے. نوازنے کا طریقہ، آپ نہ کسی کو نوازیں بہانے سے. میں نے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کسی بچے کو ادارے میں خانقاہ میں کمزور دیکھتے، اس ریلا بھی نہیں ہے، اسے کہتے چل پتر نہ سنا، اور نہ سنا رہا ہے تو اسے نذرانہ دے رہے. چل بیٹے تلاوت سکھ سنا، چل تقریر سنا، کسی بھی طریقے سے اس کو تسلی ہو رہی. اور اس طرح کا رویہ نہ اپنایا جائے کہ وہ مانگنے والا بن جائے. یہ اخلاقی بلندی ہوتی ہے آپ کی کہ آپ کسی شخص کو بہانوں سے نوازیں. اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ آپ اسے کہیں کہ چونکہ تو کمزور ہے، غریب ہے، فقیر ہے، لہذا تجھے دے رہا ہوں. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو مسلم شریف میں ملے گا، فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ تھا، میرا اونٹ بڑا کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، چل نہیں رہا تھا. حضور میرے قریب آئے اور پیچھے آ کے فرمانے لگے اسے بھگاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا حضور بیمار ہے، کیسے بھگاؤں؟ تو نبی پاک نے نا اونٹ کو ایک درہ لگایا اور گویا پیغمبر اعظم نے حکم دیا، نبی رحمت نے، نبی اکرم نے حکم دیا، فرمایا اونٹ بھاگتا کیوں نہیں؟ وہ جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سرکار نے حکم دیا، وہ سب سے آگے نکل گیا. اب حضور گھوڑا دوڑا کے آگے آئے، فرمانے لگے جابر یہ اونٹ میرے ہاتھ بیچ نہیں دیتا، وہ بیمار تھا، حضور کے حکم سے بھاگا ہے، فرمایا بیچ نہیں دیتا. کہا نہیں یا رسول اللہ آپ ویسے ہی رکھ لیں. فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا. یا رسول اللہ آپ کا یہ ہے. فرمایا نہیں آپ قیمت بتائیں. حضور ٹھیک ہے اتنے کا اونٹ ہے، میں مدینہ طیبہ جا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے اونٹ خریدا. مدینہ طیبہ پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی سے فرمایا جابر کو اونٹ کی قیمت بھی دے دو اور کچھ پیسے زیادہ بھی دے دو. فرماتے ہیں مجھے اونٹ کی قیمت بھی مل گئی، کچھ پیسے زیادہ بھی مل گئے. اور جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اونٹ پیش کر کے اور قیمت لے کے جانے لگا تو حضور فرمانے لگے جابر جانا نہیں، قیمت بھی تیری ہے، اونٹ بھی تیرا ہے. نبی پاک نے وہ اونٹ بھی تحفے میں مجھے واپس دے دیا. یہ اخلاقی رویے کی بلندی کہ کسی شخص کی غربت میں اسے نوازنا، لیکن اس طرح کا نوازنا کہ اسے محسوس نہ ہو. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو کفار نے گھیر لیا، مارنا پیٹنا شروع کیا، آپ کو بھی، آپ کے بھائی کو بھی، آپ کی والدہ کو بھی، آپ کے والد کو بھی. اتنا مارا کہ لہو لوہان کر دیا، زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی اور آہ نہ کر لبوں کو سی. یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، یہ آزمائش حسن ہے. اگر کسی کو راہ خدا میں آئے. سیدنا عمار ابن یاسر کی والدہ کو اس طرح مارا کہ ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی، دوسری کے ساتھ باندھ دی، اور پھر ان کو نیزے مارے حتیٰ کہ 2 حصوں میں کٹ گیا وجود. اور وہ باہمت خاتون درد سہتے سہتے اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی. پھر ان کے والد کو شہید کیا. کس کے لیے؟ کس کے نام پر؟ کس وجہ سے؟ پھر ان کے بھائی کو شہید کیا. پھر جناب عمار ابن یاسر وہ سخت صدمے میں تھے، پھر ان کو مار رہے، پھر ان کو مجبور کیا کلمات کفر کہنے کے لیے. ان کے منہ سے نکل گئے، انہوں نے ایسے کلمات کہہ دیے جو معاذ اللہ کفریہ تھے. اب اتنا زد و کوف ہوا، تکلیف دی، بول دیا انہوں نے. لوگ دوڑے گئے نبی کریم کی بارگاہ میں، عمار تو معاذ اللہ کافر ہو گئے. بات بتانے والے نے تو بات بتا دی، پر جو جواب آیا وہ بڑا نرالا تھا کہ حضور اس نے کفر کیا ہے. محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے. فرمایا ایمان تو اس کے خون کے اندر، اس کے وجود کے اندر، اس کے لہو کے اندر، جسم کے اندر سرایت کر گیا ہے ایمان. اور جس کے سینے میں، گوشت میں، لہو میں سرایت کر دیا وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے مجبوراً یہ کہا تھا، پھر وہ خود دوڑے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا حال کر دیا کہ میرے منہ سے کلمات نکل گئے. محبوب فرمانے لگے تو کلمات کی چھوڑ دل کی بتا.
دل کی بتا، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دل تو ہر لمحے کے لیے ایمان پر مطمئن ہے۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑے تو حرج ہے، کوئی ڈٹ جائے نہ کفر کرے تو اعلیٰ شہید ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کسی نے مجبور ہو کر صرف زبان سے یہ کلمات کہتی ہے تو حرج۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ابن ماجہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی تھی اور کچھ لوگ چلے گئے اور باقی ہم لوگ بیٹھ گئے مسجد شریف میں کہ عشاء پڑھ کے جائیں گے، تو سرکار بھی چلے گئے نماز پڑھا کے، پر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے اور اتنی تیزی سے حضور آئے کہ ظاہری طور پر سانس مبارک پھولا ہوا تھا۔ حضور فرمانے لگے کیا کر رہے ہو یہاں؟ حضور وہ ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا تم یہاں نماز کا انتظار کر رہے ہو اور رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا۔ ان دلہ بندے کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ اس کا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، نبی کریم تشریف لے گئے ان کے پاس، کریم نے کرم فرمایا، میں نے سنا ہے وہ بن سور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی حضور خود تشریف لے آئے، نبی کریم نے مہربانی فرمائی۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں حضور میرے پاس آ کے کہنے لگے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، مشکات میں موجود ہے۔ تو ابی بن کعب وجد کی کیفیت میں کہنے لگے حضور اللہ نے میرا نام لیا، میرا نام اس نے لیا ہے، میرے مالک نے میرے کریم نے میرا نام لیا ہے۔ حضور فرمانے لگے ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے آپ کو قرآن سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب پھوٹ کے روئے، حضور میرے مالک نے میرا نام لیا، میرے مالک نے اللہ کے حضور۔ دیکھیے مقام کیا ہے بندوں کا۔ حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا، نبی کریم ان کے خیمے میں داخل ہوئے جہاں ان کی میت مبارک پڑی تھی، تو حضور ایک قدم یہاں رکھتے ایک تھوڑا ہٹا کے رکھتے۔ یہ بھی لوگ ہیں دنیا سے جا رہے ہیں، یہ بھی ہیں جو دنیا چھوڑ رہے ہیں۔ ان اللہ مرتبہ کیا ہے؟ حضور ایک قدم مبارک یہاں رکھتے ایک ذرا ہٹا کے رکھتے۔ حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا 70,000 فرشتے آئے ہیں، خیمہ سارا فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، اور جنازہ اٹھا تو حضور فرمانے لگے سعد بن معاذ کے وصال سے، ان کے شہادت سے اللہ کا عرش ہل گیا ہے، اس سے وجد آ گیا ہے، اتنا بڑا شخص۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم ان کی قبر کھود رہے تھے تو خوشبوئیں پہلے ہی نکلنی شروع ہو گئی، پہلے ہی خوشبوئیں نکلنی شروع ہو گئی۔ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور کسی پنجابی درویش نے کہا تھا اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدو نہ میں دسیا میخارا نو میخانے وچ پھر جام ہی ٹوٹ جان کے تے میخانہ مینوں روے گا۔ کئی بک بک رون گے تے کئی لک لک رون گے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا۔ عزیز دوست اپنا مقام اللہ کے حضور کیا ہے، اس پر بھی تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے نا۔ خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا تلک الرسل، یہ رسول ہے، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ جماعت ہے انبیاء کی، رسولوں کی، نبیوں کی، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ کتنی فضیلت عطا فرمائی؟ فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور فرمایا بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ نے درجوں میں بلندی عطا فرما دی۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور جناب عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی۔ یہاں بالکل عام فہم سادہ آدمی، کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اسے سمجھ آتی ہے کہ کلام اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں، اور یہ جو فرمایا نا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض کو درجوں میں بلندی عطا فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ پتہ ہے اللہ نے نام کیوں نہیں لیا؟
اللہ کو پتہ ہے جب میں کہوں گا نا میں نے بعض کو درجوں میں بلندی عطا کی تو سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنی بلندی دی، اس لیے کہ کوئی ایسا عدد ایجاد ہی نہیں ہوا جس سے مصطفیٰ کریم کے درجوں کی بلندی کو شمار کیا تھا. عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے 500 سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی. 5 سال نہیں ہوتی بغیر ریاکاری کی. تہجد پڑھنے والا جب تک 6 لوگوں کو بتا نہ دے تہجد پڑھیے، اتنی دیر تو تہجد آگے بڑھتی نہیں. کم از کم 6 بندوں کو پتا ہونا چاہیے. اور میرے جیسے حاجی نمازیوں کا تو دل کرتا ہے کہ وظیفے پہ بندہ رکھا جائے جو تعریفیں کرے صبح و شام. حاج صاحب کی کیا بات ہے، حضرت صاحب کی وظیفہ دیں گے اس کو مہینے کا، اور وہ تعریف کرے کھول کے کہ آپ کی بڑی بات. یہ مرض ہے، تعریف سننا نا یہ بیماری ہے. حضور فرماتے ہیں یہی بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو رب کریم اس سے کہے گا کہ چلو اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. تو عرض کرے گا مالک فضل تو ٹھیک ہے پر 500 سال لگائے میں نے. 500 سال جس نے لگائے، بول پڑا یا اللہ 500 سال لگائے اور تو کہتا ہے کہ اس کو میرے فضل سے لے جاؤ. اور رب کریم نے فرمایا چلو کوئی نہیں، پھر انصاف کر لیتے ہیں. الٹی آنکھ کی روشنی نکال کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور 500 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھو. کبھی اس مریض سے پوچھنا جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تیری آنکھ کا علاج نہیں ہو سکتا. بے بس ہوتے ہیں ڈاکٹر، جواب دے جاتا ہے شعور. پوچھ کبھی اس شخص کو، کہتے ہیں بس جناب اب آپ اپنی آنکھیں موجود ہونے کے باوجود آپ دیکھ نہیں سکتے، اتنی موٹی آنکھ لگی ہوئی ہے. لیکن روشنی اللہ چاہے تو دیتا ہے، نہ چاہے تو نہیں دیتا. ایک آنکھ کی روشنی ایک پلڑے میں رکھ لو اور دوسرے میں 500 سال کی عبادت رکھ دی. اللہ اکبر. تو رب کریم نے فرمایا اب تولو. جب تولی تو وہ عبادت تھوڑی تھی اور ایک نعمت زیادہ تھی. اللہ نے فرمایا یہ تو بھائی اس کو تو 500 سال دیے تھے، یہ تو ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکا، پکڑو اس کو دوزخ میں ڈالو. ایک کر کے کیا آیا ہے، پکڑو جہنم میں ڈالو اس کو، لے چلو. ترمذی شریف کے لفظ ہے، نبی پاک نے ہمیں سمجھایا اور ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی. حضور فرمانے لگے تو اللہ کی تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جا، وہ بھی تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا. اور اگر تیرا پروگرام ہے نا لمبی چوڑی جائیدادوں کا تو پھر سجدے بھی لمبے کر، پر لمبے کر میں تو بھی. یہ کیا بات ہوئی، آج اتنی دولت بڑھتی جاتی ہے عبادت سکڑتی جاتی ہے، وقت ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں. یہ بڑھا پھر تو جب دوزخ میں جانے لگا نا تو پھر خیال آیا. تو حضور فرماتے استغفار کرنے لگا، کہنے لگا اللہ میں بھول گیا تھا، اللہ مجھے غلطی لگ گئی. استغفار کر رہا. تو جب اس نے استغفار کیا تو رب کریم تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے. یا اللہ میں بھول گیا تو فرمایا چلو جو استغفار کرے اسے تو میں ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہوں. ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے، وہ چڑیا شکایت لے کے آئی اور حضور کے کندھے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے لگی کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے. بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا. تو رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو. اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہو. اللہ کتنی رحمت والا ہوگا. یعنی ہر بات میں رسول کریم نا ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر. ایک جنگ کا موقع ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ دوران جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا. دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے. دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوانوں کی طرح مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی، میرا بچہ. کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی، پریشان ہوتی. میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی، حضور کی نظر رحمت ہو گئی. تو محبوب فرمانے لگے صحابہ بتاؤ اس کا بچہ ڈھونڈو. ایک صحابی کہنے لگے حضور مجھے پتا ہے کہاں ہے.
ابھی ملوا دیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی. عرض کی حضور نہ کوئی ماپ سکتا ہے، نہ کوئی تول سکتا ہے، نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ذرا ایک بات تو بتاؤ. یا رسول اللہ پوچھئے. فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو گرم ہوا نہیں لگنے دے گی. تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے. وہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں. امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دیہاتی عرابی آیا، یکا یک اندر داخل ہوا. السلام علیکم کہا. بندہ بڑا سادہ تھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی، کوئی سوال جواب نہیں. سلام لینے کے فوراً بعد عرض کرتا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے، پہلے کیا بات ہو رہی، آتے ہی اپنی چھیڑ دی ہے. ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور نے فرمایا پوچھو. عرض کرنے لگا حضور یہ بتائے قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب مسکرائے، فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے، حساب اللہ نے لینا ہے. کہتے وہ بات سن کے نا تو چل پڑا، جواب سن کے تو چل پڑا، رکا ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا، پہلے تو آیا ہے، سلام لی ہے، بات بھی کوئی نہیں کرنے دی، دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے اور سوال کا جواب لیا اور پھر تو نے تبصرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے. یا رسول اللہ حکم کرے. فرمایا کیا پوچھ رہا تھا؟ حضور پوچھا ہے کہ حساب کون لے گا. تو حضور فرمانے لگے میں نے بتایا اللہ لے گا. تو بولا کیوں نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بس اتنا ہی پتہ کرنا تھا، اگر اللہ نے حساب لینا ہے تو پھر ہم نے باچی جانا ہے انشاءاللہ. تھا پھر باچی جانا ہے. تو حضور فرمانے لگے کس طرح؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب وہ کریم غالب آئے گا نا، جب اس کا غلبہ آئے گا تو وہ بڑا کریم ہے، اس نے معاف ہی کرنا ہے، اس نے معاف ہی کرنا ہے، اس نے کرم ہی کرنا ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمبل، عدل کرے تے پھر تھر تھر کمبل، اچیاں شانہ والے تے فضل کرے تے بخشے جاون، میرے جائے منہ کالے. فرمایا اس نے معاف ہی کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا. وہ چلا گیا تو حضور رونے لگے. فرماتے ہم نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے بندہ بڑا سادہ تھا پر بات بڑی کھری کر گیا ہے، بڑی کھری بات کر گیا ہے. کریم جب غالب ہوتا ہے تو معاف ہی فرماتا ہے. تو بھائی سادے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کی رحمت کی بات. ہمارے گھروں میں، ہماری گفتگو میں، ہمارا ایک دوسرے سے ملنا، ناراض نہ ہونا، مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. مایوسی، میں انتظار میں ہوں، میں انتظار میں ہوں کہ کوئی بندہ مجھے ملے اور آ کے کہے میں بڑا راضی ہوں، بتائے اللہ کا شکر کیسے کر لوں. میں انتظار میں ہوں. اتنے سالوں میں مجھے بندہ کوئی نہیں ملا، جو ملا اس نے یہی کہا پریشان بڑا ہوں دعا کر دیں. بڑی اذیت ہے، سب سے زیادہ میں ہی تنگ ہوں. کچھ کرے، کوئی وظیفہ بتائے، کوئی تعویذ دے، کوئی ملے نا یار، کوئی ملے، کوئی کہے کہ الحمدللہ تعالی. اور میں نے تعلیم کے لیے صرف اور اظہار نعمت کے لیے، تشکر کے لیے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ جس طرح کے استاد مجھے ملے شاید کسی کو نہ ملے، اور میں نے اظہار تشکر کے طور پر کہا ہے پھر کس طرح کے شاگرد مجھے ملے ہیں اتنے اچھے فرما بردار شاید کسی کو نہ ملے، اور جس طرح کے سادے اور درویش ماں باپ اللہ نے مجھے عطا فرمائے. اب تو بڑا تیز لوگوں کا زمانہ ہے نا، شاید کہیں میسر آئے. اور میں کہا کرتا ہوں اتنے فرما بردار مرید بھی نہیں ملتے. لوگ تو کہتے ہیں فرما بردار نہیں ملتے. ہمیں الحمدللہ فرما بردار، تابع دار ہر لحاظ سے اچھے ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مرشد اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ایسا کسی کو اللہ نے عطا. تو شکر کریں اللہ کی نعمتوں، شکر کریں. بس جہاں بیٹھیں گے جملے ٹوٹیں گے، جہاں بیٹھیں گے پریشانی. مجھے کچھ بندے ایسے ملتے ہیں دنیا میں جو صرف وہ اکیلے ہی ٹھیک ہے. یعنی ابا جی نے بھی ظلم ہی کیا ساری زندگی، اماں نے بھی ظلم ہی کیا، استاد بھی سارے غلط مل گئے، اور ہر بندہ ہی انہیں، اور پھر بعد میں اولاد ملی تو نافرمان ہی مل گئی. تو میں کہتا ہوں یار یہ ہو نہیں سکتا. ویسے بہرحال چلو اگر تو کہتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی سانحہ ایسا ہو گیا ہو. اللہ کی رحمت کی بات کرے. میرے نبی کریم
علیہ السلام نے فرمایا بندہ سادہ تھا پر بات پتے کی کر گیا. یہاں تک لکھا امام صفوری نے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کے لیے دوزخ کا حکم دے گا. بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے, فرشتے زنجیریں ڈال کے کھینچ کر لے جا رہے ہیں. بندہ جا رہا ہے دوزخ کی طرف, فرشتے کھینچتے ہیں تو پھر مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھنا ذرا. وہ کئی دفعہ کسی کو کھینچتے ہیں نا تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. چلو آپ کو سمجھاتا ہوں, سمجھ آ جائے گی. وہ جب سکول جانے کو دل نہیں نہ کرتا تھا جی, انتے سی لیکچر دینے نا اپنے بچیاں نو, اور بڑا 1.5 گھنٹے کا, بچے ناراض نہ ہو جائے. جب وہ کبھی جس نلائق کا سکول جانے کو دل ہے اور اس کو کھینچتے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے جاتا نہیں. اسی طرح مدرسے میں بھی جب آتے ہیں تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو آتے نہیں تو کھینچ کھینچ کے نہیں لے جاتے کئی دفعہ. تو جب کھینچ کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں, کھینچتے ہیں تو پلٹ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے, پھر فرشتے کھینچتے ہیں پھر پیچھے دیکھتا ہے, پھر فرشتے. ذرا نظارہ دیکھنا, دوزخ کو لے جا رہے ہیں, پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھتا ہے. دوزخ کا دروازہ آ گیا, پھر پیچھے دیکھ رہا ہے. رب کریم نے فرمایا اسے واپس بلاؤ, رحمت دا دریا الہی, بلاؤ اسے واپس. واپس آیا, اللہ نے فرمایا بتا تو پلٹ پلٹ کے کیا دیکھتا تھا؟ ویسے اللہ کو نہیں پتا کیا دیکھ رہا ہے, کیا دیکھ رہا تھا. تو رو پڑا, عرض کرنے لگا مالک میرا یقین تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے. اللہ میرا ایمان تھا تو بڑا رحیم ہے. اللہ میرا ذہن تھا تو معاف کرنے والا ہے.